مفتی صاحب اسرار الحق منڈی بابودین سے سوال کرتے ہیں، موجودہ دور میں اکثر بددیانت لوگ الیکشن میں حصہ لیتے ہیں اور انسان کسی ایک کو بھی ووٹ کا حقدار نہیں سمجھتا، لیکن ریاست کہتی ہے کہ ووٹ امانت ہے اور اس عمل میں حصہ ڈالو۔ الیکشن کا بائیکاٹ کرنا کیسا عمل ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو سائل نے اپنے سوال میں ذکر کیا کہ بددیانتی عام ہے اور الیکشن میں عموماً ایسے امیدوار کھڑے ہوتے ہیں جو اخلاقی اعتبار سے، مالی اعتبار سے پاک نہیں ہوتے۔ یہ بات اپنی جگہ ایک حقیقت ہے کہ بدقسمتی سے ہمارے ملک کے سیاسی منظرنامے پر زیادہ تر ایسے ہی لوگ ہیں کہ جن لوگوں کا معاشرے میں کوئی اچھا نام نہیں ہے اخلاقی اعتبار سے۔ لیکن دوسری طرف یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اگر الیکشن کے عمل کا بائیکاٹ کر دیا جائے اور ایسے لوگوں کو کھلی چھوٹ دے دی جائے تو جس تناسب سے ہمارے سیاسی نظام پر یہ لوگ آج حاوی ہیں، ہمارے بائیکاٹ کی وجہ سے اس تناسب میں اضافہ تو ممکن ہے، کمی ممکن نہیں ہے۔ لہٰذا ایسے موقع پر شریعت کی طرف سے ہمیں ضابطہ اور اصول یہ بتایا گیا ہے کہ احوال البلیتین، جب دو بڑی مصیبتیں آ جائیں، ان دو میں سے جو باہم تناسب کے اعتبار سے چھوٹی مصیبت ہو اسے قبول کر لینا چاہیے، برداشت کر لینا چاہیے، یوں کہنا چاہیے۔ تو ایسے موقع پر جب الیکشن کے الیکشنوں میں امیدوار جو ہیں وہ ہر طرف بددیانت، بد کردار، بد اخلاق لوگ ہوں، تو پھر ہمیں ایسے موقع پر یہ دیکھنا ہے کہ ان میں سے کون سا ایسا شخص ہے جو بد اخلاقی میں، بددیانتی میں دوسرے سے کم تر ہے۔ بس اسی کو غنیمت جانتے ہوئے اس کو ووٹ کرنا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ اصلاح کی کوئی صورت پیدا ہو۔ یہ تو تب ہے جب سبھی کے سبھی لوگ ایسے ہی ہوں، اور اگر الیکشن میں کچھ ایسے امیدوار بھی ہوں جن کا کردار صاف اور پاک ہو تو پھر ہر حال میں انہی کو ووٹ کرنا یہ امانت داری کا تقاضا ہے۔ اس وجہ سے انہیں ووٹ کرنے سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے کہ انہیں ووٹ کرنے کا فائدہ نہیں ہوگا۔ فائدے اور نقصان سے بالاتر ہو کر اپنی شرعی ذمہ داری کو پورا کرنا اس موقع پر یہ ضروری ہے۔ تو خلاصہ گفتگو کا یہ ہوا کہ اگر تو کہیں پر کوئی ایسا امیدوار ہو جو اخلاقی اعتبار سے اور مالی اعتبار سے کرپٹ نہ ہو اور ملک و ملت کا خیر خواہ ہو تو اسے ووٹ کرنا ہی ضروری ہے۔ اور اگر ایسا کوئی آدمی نہ ملے، عمومی ماحول ایسا ہی ہو کہ سب بد کردار ہوں، بد اخلاق ہوں، مالی کرپشن کے الزامات ان پر ہوں، تو پھر ملک و ملت کے ساتھ جو وفادار ہے اور قدر کم ان جرائم کا مرتکب ہے اسے ووٹ کرنے کا ہمیں شرعی طور پر حکم ہے، اور ہم پابند اسی کے ہیں کہ ہم پھر اسے ووٹ دیں تاکہ وہ منتخب ہو کر ملک و ملت کی بھلائی کا سوچے اور اپنے سے بڑے جو مجرم ہیں ان کا راستہ روکے۔